السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں شہر ملباگل میں بروز ہفتہ بعد نماز مغرب فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعائے مجلس رکھی گئی تھی، جس میں حضرت مولانا عالمگیر صاحب قاسم دامت برکاتہم امام و خطیب مکہ مسجد ملباگل حضرت نے اتنے اچھے انداز میں پورے عوام کے سامنے ایسی بات کی ہے، آپ سنو گے تو صحیح حیران ہو جاؤ گے۔ بڑی کام کی اور قیمتی باتیں، اور کس طرح انبیاء علیہ السلام نے قربانیاں دی، اور کئی انبیاء علیہ السلام وہاں دفن ہیں۔ ان ساری چیزوں کو بڑے اچھے انداز میں حضرت نے بہت اچھی باتیں کہ عوام کے سامنے رکھی ہے، لہذا آپ حضرات کے خیر کی نیت سے ان باتوں کو سنیے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذوق شوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، عزیزم مفتی مزمل سلمہ نے الحمدللہ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں بہت ساری باتیں رکھی۔ دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے بات ختم کر کے اصل بھیک مانگنا ہے اللہ سے۔ ہمارا رونا دھونا بالکل کم ہو گیا، اور رونا دھونا جبھی آتا ہے جب کسی کو درد پہنچے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے تو جاگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ ہمیں تکلیف نہیں ہے، تکلیف اگر ہو تو پھر روئیں پلائیں۔ کوئی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ساری رات اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے میں نے بھیک مانگی۔ ایسے واقعات گزرے ہیں۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال کا سونا ثابت نہیں، رات بھر نمازیں پڑھنا، اللہ کے سامنے رونا پلانا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ رونے والے ختم ہو گئے، حضرت روئے خوب، رونے کا سلسلہ شروع۔ تو رونا ہے، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، آہوزاری کے ساتھ، تنہائی میں بھی، اعلانیہ میں بھی رونا ہے۔ ہمارا رونا ختم ہو گیا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نماز بھی بہت جلدی ختم ہو جائے اور جلدی بھاگیں۔ لو بھائی، امام صاحب 4 اقرے کے لے کر کھڑے تھے، بھائی اتنی لمبی قرات، بھائی ہلکی پھلکی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہم تو دین کو اپنے تابع کر رہے ہیں، دین اور شریعت کو عقل کے تابع ہم کر رہے ہیں، جبکہ عقل شریعت کے تابع ہے۔ ہمیں تو رمضان میں تراویح میں بھی جب پتہ چلتا ہے تراویح کا، جب سورہ یاسین یا سورہ رحمان یا سورہ ملک اور یہ آخری پارہ آ جائے، یوں رہتے ہیں جب شروع ہوتی ہے سورہ یاسین پھر یوں ہوگی گردن، سورہ رحمان آئی تو بھی یوں گردن، سورہ ملک آئی تو بھی یوں گردن، نہیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے۔ سب سے پہلی بات عمل کی ہے، کہنا سننا بہت ہو چکا ہے۔ سن کے کان سن ہو گئے، بیٹھنے کو تیار نہیں۔ ہمارے ساتھی بیچارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، کھڑے ہو کر کے ہر دروازے میں تھوڑی میں ہاتھ دیتے ہیں، آنے کو تیار ہے، کام ہے
مجھے کام، جو اصلی کام تھا وہ چھٹ گیا۔ ایک بات یاد آئی مجمع کو دیکھ کر، حضرت مدنی علیہ الرحمہ جب بنگلور تشریف لائے، سب سے پہلے جامع مسجد کا سنگ بنیاد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت نے جب ورود مسعود فرمایا، بنگلور کی سرزمین پر 50 کاریں تھی حضرت کو لینے کے لیے۔ کتنی؟ 50 کار گئی تھی، بڑے بڑے مالدار لوگ، چاروں طرف کو نظر گھمائی اور جا کر کے واپس فلائٹ میں بیٹھ گئے، ہوائی جہاز میں جا کر واپس بیٹھ گئے تھے۔ لوگ منت سماجی حضرت کہلے بھائی میں تو مسلمانوں میں آیا تھا، میں کوئی یہودی عیسائیوں میں تھوڑا ہی آیا تھا، ایک آدمی کو بھی داڑھی نہیں ہے۔ 50 کے 50 مسلمان مالداروں نے صرف اتنی بات پر کہ حضرت ناراض ہو کر فلیٹ میں جا کر کے بیٹھ گئے ہیں، سب نے داڑھی رکھ دی۔ یہ اللہ والوں کی نظریں ہیں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں، ہماری باتوں میں بھی اثر و دم نہیں رہا، ہم بھی دنیا کے خواستگار ہیں، ہم بھی کروڑ سے کم میں رہنا نہیں چاہتے، اگر آپ کروڑ میں تو ہم 10 کروڑ کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ دین کی اخلاص کی روح نکل گئی۔ تو اصل چیز اخلاص ہے، عمل کے بعد اخلاص۔ تو ہمارا اخلاص نماز میں نظر نہیں آ رہا، جلدی بھاگو ایسا ہو رہا ہے کام۔ تو انشاءاللہ جتنے ہیں سارے داڑھی رکھیں گے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، پہچاننے کے نہیں ہمیں یہی میرا امت ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آب کوثر کے پاس پینے کے لیے پانی آئیں گے تو فرشتے دھکے مار مار کر کے نکالیں گے۔ آپ فرمائیں گے تو میرا امت ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا شرک و بدعت اور آپ کی سنت کی اور آپ کی مرضی کے خلاف ورزی کیا کیا عمل کیے ہیں، یہ تو منافق ہیں۔ دھکے دے دے کر کے باہر نکال دیں گے۔ صحابہ کرام نے دنیا کو فتح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر، اللہ کے فرمان پر فتح کیا، بلڈنگوں سے، کپڑوں لتوں سے، سونے چاندی سے نہیں۔ بتاؤ کہاں ہیں صحابہ کے محل؟ نظر آتے ہیں۔ حضور کا محل کہاں ہے بھائی؟ گنبد خضرا ہے بس، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، ساری دنیا قربان ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی چیز عمل کی ہے۔ عمل کرنے کے بعد دعا نہ مٹھے کی محتاج ہے، نہ عود بتی کی محتاج ہے، دعا محتاج ہے نیک عمل کی۔ نیک عمل کرنا، اس کے بعد اللہ سے بھیک مانگنا، تو انشاءاللہ دعا قبول ہو۔ تو عرض مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی، اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس کا سفر۔ حتیم میں ایک روایت میں، حتیم میں آرام فرما رہے تھے، ایک روایت ہے باب فیل کی طرف سے جب آتے ہیں 2001 میں جب ہم حج کے لیے گئے تھے تو وہ پلر وہاں تک اس پہ نشان تھا جہاں حضرت ام ہانی کا حجرہ مکان تھا، جہاں سے آپ کو معراج ہوئی تھی۔ وہ دیکھا ہم نے، وہاں نفل پڑھی بیٹھ کر، تو قرآن بھی پڑھا۔ قاضی عبدالرؤف صاحب جو دارالعلوم میں مدرس ہیں شعبہ قرات کے، اب شیخ القرہ ہیں، حضرت وہاں بیٹھے تھے، حضرت نے پکڑ کے گھسیٹ لیا، کیا ہو یہاں بیٹھیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے معراج۔ تو وہاں سے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، وہاں امامت فرمائی۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، اس کی جو قرآن نے جو بات بتائی ہے، بارکنا حولہ، وہاں پر چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ جب اتنا بڑا معاملہ ہے تو وہاں یہ فساد فتنہ کیوں؟ یہ ہمارے سے چوک ہوئی، غلطی ہمارے سے ہوئی۔ بیت المقدس قبل مسیح 2000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا، تقریباً 4000 سال سے اوپر گزر گئے بیت المقدس کو۔ انبیاء علیہ السلام کا مسکن، حضرت داؤد اور سلیمان کا پائے تخت وہی، ساری دنیا پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہیں ملک شام فلسطین میں بیٹھ کر کی۔ جو چیونٹی کا واقعہ پیش آیا تھا، سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، جس کو قرآن کہتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ عسقلان
جہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ حدیث ہے جو وہاں پیدا ہوئے، وہ اس عسقلان میں واقعہ پیش آیا تھا، چیونٹی کا وہ واقعہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب وہاں، یحییٰ علیہ السلام کا محراب وہاں، حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت پر پیدائش وہاں ہوئی، بیت الحم وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے۔ جہاں بے موسم کے پھل آتے تھے وہ وہی تو جگہ ہے جس کو دیکھ کر کے حضرت معلوم کر رہے تھے حضرت حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ یہ کہاں سے آ گئے تمہارے؟ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کہ اچھا مارکیٹ میں بازار میں آم نہیں آم موجود، جام نہیں جام موجود، انگور نہیں انگور وہاں موجود، پھر اللہ کے دربان میں دعا کر دی جو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو وہاں عمر کی کوئی قید نہیں، مجھے اللہ اولاد میں دے۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، اے میرے مالک مجھے صاف ستھری پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پیغمبر کس سے مانگ رہے بھائی؟ یہی تو چوک ہو رہی۔ نمازی بننے کی دعا بھی مانگنے کو تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورہ ابراہیم میں دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا۔ نمازی بننے کی دعا اللہ سے مانگنی ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹے اللہ سے مانگنا ہے، 1 روپے کی چیز کا سوال کرنا اللہ سے طلب کرنا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے۔ وہ ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے، وہ بیل خریدنے جا رہے تھے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو بیل خریدنے جا رہا ہوں۔ ارے بھائی اللہ کا نام لے لے کے ضرورت کیا ہے؟ پیسے جیب میں ہے، کیا ضرورت ہے؟ پہنچے وہاں کٹ پیکٹ ہو گیا، اب واپس آئے کہ لے بھائی بیل کہاں ہے بھائی؟ کہ بھائی انشاءاللہ وہاں پہنچا اور ماشاءاللہ یوں ہوا اور سبحان اللہ یہ ہوا اور جزاک اللہ یہ ہوا کہ اب تو رات دن تسبیح پڑھو فائدہ کچھ نہیں، وہ وقت نکل چکا ہے۔ ارے اللہ کے بندے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کہنا۔ اللہ اگر چاہے ایک آدمی حج عمرے کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ جدہ پہنچنے کے بعد فلائٹ میں سے واپس اتار کے بھیج دے کہ چل تیری حاضری منظور۔ ہم سب کیا کرتے ہیں؟ گھر بنائیں، فیکٹری بنائیں، کچھ بھی کریں تو ہم قرآن کی تلاوت کراتے نہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اے اللہ جو میری طاقت اور قوت تھی، جو میرے اسباب تھے میں نے مکمل کر لیے، اب تیری ذات ہے، مسبب الاسباب تو ہے۔ ایک دکان میں ایک آدمی کروڑ پتی بن جاتا ہے، ایک آدمی فقیر پتی بن جاتا ہے، تو دینے لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اصل چیز ہے اللہ سے بھیک مانگنا۔ تو خداوند قدوس نے اس سرزمین کو نوازا، چونکہ ہمارے سے کہاں ہوئی ہے، یہ انبیاء کا مسکن ہے، ہزاروں نبی وہاں دفن ہیں، اسحاق علیہ السلام سے سلسلہ چلا ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے۔ لمبی چوڑی بات ہے، جرمنی نے، ہٹلر نے جب پٹائی کی یہودیوں کی، 90% ان کا خاتمہ کر دیا، ختم کر دیا، ان کو برباد کر دیا بالکل، 10 کو چھوڑا۔ چھوڑنے کا بھی ایک سبب ہے، مارنے کا بھی سبب ہے۔ چھوڑنے کا سبب یہ ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ 10 آدمیوں کو چھوڑنے کا کیا نقصان ہے، نہیں تو ورنہ مجھے ظالم کہتے سب، ظالم نے ظلم کر دیا ہے۔ مارنے کا سبب جہاں بھی کہیں فتنہ فساد ہوتا تھا، گڑبڑ ہوتی تھی، نظام میں گڑبڑ ہوتی تھی، وہاں یہودی کا معاملہ چلتا تھا، یا تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسی کا اثر ملتا تھا۔ ہمارے ملک میں 1990 سے پہلے سفارت خانہ نہیں تھا اسرائیل کا، جب سے بنا ہے آپ دیکھ لیجئے فتنے فساد موجود ہیں، ماب لنچنگ چل رہی ہے، مار دھاڑ چل رہی ہے۔ جو 50 برس سے ظالم یہودی فلسطینی بچوں کا، عورتوں کا، ماؤں بہنوں کا خون کر رہا ہے، آج وہی حالات یہاں بنے، یہ یہودی کا اثر۔ تو چھوڑنے کا پتہ چلا چوک کیسے ہوئی؟ جب ان کو ہٹلر نے مارا، ساری دنیا نے ان کو دھکا دے دیا۔ یہ 1948 کی بات ہے، ہمارا ملک آزاد 47 میں ہو چکا تھا، انگریز بھاگ گیا، لیکن ظالم نے فتنے اور فساد کا بیج بویا، اور پھر
برطانیہ سے، جرمنی سے، سب جگہ سے ان کو یہودیوں کو نکال دیا گیا۔ یہ جہازوں میں سمندروں میں تیرتے پھرتے تھے اور ہر ملک سے بھیک مانگ رہے تھے پناہ کی، کوئی ان کو رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہاں فلسطین کے مسلمانوں نے ان کو جگہ دی، ان کو گلے لگایا، ان کے بچوں کو گود میں لیا، ان کے ماں اور بہنوں کو مقام اور مرتبہ دیا، ان کے لیے دنیا میں بسنے کے اسباب پیدا کیے۔ آہستہ 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 جیسے چوہا بل بناتا ہے انہیں کو مارنا شروع کر دیا، اور ان کو پالنے پرورش کرنے والے جرمنی، برطانیہ، فلسطین اور یہ امریکہ، یہ سب عیسائی لوگ تھے، انہوں نے ان کو بڑھاوا دیتے گئے۔ تو چوک ہمارے سے ہی ہے۔ اسرائیل نام کا یا اسرائیل نام کا کوئی ملک ہے ہی نہیں، یہ تو غاصب لوگ ہیں، ان کو کیوں مانیتا دی جائے؟ یہ تو غصب کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر فلسطینی مجاہد آج دہشت گرد ہیں تو پھر تو ہم بھی دہشت گرد ہیں، ہمارے گاندھی جی بھی دہشت گرد ہیں، ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد بھی دہشت گرد ہیں، ہمارے تمام اقوام کے وہ لوگ جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا سب دہشت گرد ہیں۔ کیوں؟ ارے بھائی اپنے ملک کو پاک کرانے کے لیے غاصب سے اگر دہشت گردی ہے تو پھر ہم بھی دہشت گرد ہیں۔ ان کو کیسے؟ ہمارا میڈیا، ہمارے کارندے رہنے والے، کیونکہ یہ تو ان کے روحانی باپ وہی ہے نا، یہ ان کی ناپاک اولاد ہے، یہ تو انہی کی بات کہیں گے۔ تو ہمارے یہاں یہ چوک ہوئی ہے کہ ان کو ہم نے پناہ دی، اور یہ قاعدہ ہے جس کے ساتھ احسان کرو اس کے نقصان سے بچو، جس کے ساتھ احسان کرو اس کے نقصان سے بچو۔ آپ نے بیرو کھول کر اس کی مدد کر دی، اب اس کی نظریں آپ کے نوٹوں کے کٹوں پر پڑی ہے، ایک دن چوری کرے گا یا کروائے گا، حساب۔ تو فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصروا اخاکم ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ اور فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کا جسم واحد کی طرح ہے، جیسا کہ پیر کے ناخون میں، پیر کے نک میں کانٹا لگ گیا تو آنکھ کو نیند نہیں آتی، ہمیں بھی نیند نہیں آنی چاہیے، لیکن ہمیں تو نیند ویسی آ رہی، رات کے 12-1 بجے 2 بجے تک موبائل دیکھیں گے اور 9-10 بجے تک دن میں سوئیں گے۔ انشاءاللہ ناشتہ بھی یہود و نصارہ، کفار و مشرکین اور بددین شرابی لوگوں کے ہاتھ کا ہم ناشتہ کھا رہے ہیں۔ ہمیں توفیق ہوگی نماز کی؟ پہلے اعمال پہ غور کرنا ہے، اخلاق پہ غور کرنا ہے، جو تہذیب و تمدن مذہب اسلام نے ہمیں دیا ہے، مانگنے کا طریقہ بتایا، ڈھنگ بتایا، چہرہ کیسا بنا وہ بتایا۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بتاؤ۔ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو جن کا شبیہ اختیار کرے گا ان کے ساتھ اچر ہوگا۔ تو سب سے پہلے وہ صورت بتائی جائے، وہ طریقہ بتایا جائے۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، کتنے اونچے تک دعا میں ہاتھ اٹھانا، کتنی چوڑائی رکھنا، کیسے بیٹھنا، اور کب دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا کی قبولیت کے اثرات کیا، وہ ساری چیزیں بھی بتائی گئی۔ کب کپاہٹ آ جائے، رواں کھڑا ہو جائے جسم کا، عاجزی انکساری ہو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہو، ساری باتیں ہمیں بتائی گئی۔ تو فلسطین یہ ارض مقدس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ ارض مقدسہ میں چلے جاؤ۔ تو پیغمبروں کو پیار اور لاڈ، ہمیں بھی لاڈ اور پیار ہے نہیں، ہمارے دل میں فلسطین کی طرف سے دھڑکتا ہے دل، وہ چیز دیکھنے کے قابل نہیں جو وہاں ہو رہی ہے۔ آدھی آدھی لاشیں کٹی ہوئی، زمین میں سے بچوں کو نکالا جا رہا ہے۔ علماء فرما رہے، لکھ رہے ہیں ایسی کیفیت وہاں ہے، اب سے پہلے اب تو بوکلائے ہوئے ہیں، اللہ کا عذاب ہے یہ۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں اب میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مٹھی بھر جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ افغان مجاہدین نے کیا حل کیا روس کا اور امریکہ کا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ مٹھی بھر جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔
انکان فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو۔ حالات ایسے تھے کہ فلسطینی چند آتے تھے، اسرائیل چند آتے تھے، اسرائیلی شیاطین چند آتے تھے اور آ کر کے مسلمان کے گھر پہ پتھر مارتے تھے، اور پتھر مارتے تھے، وہ باہر نکلتے تھے کہ کیا ہے کہ اتنے دن میں خالی کر دینا گھر ہمارا ہے، باہر جاؤ، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تعجب کی بات نہیں، آپ حضرات کی حکومت نے بھی یہ مسودہ تیار کر لیا، قانون بن چکا، جس کی چاہے بیٹی کو اٹھا لے کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کی چاہے جائیداد ضبط کر لیں، جس کی چاہے فیکٹری ضبط کر لیں، جس کا چاہے علاقہ ضبط کر لیں، زمینات، باغ و بہار، مکان، دکان، سب کچھ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ پاس ہو چکا ہے، ان کا اندر بن چکا ہے سارا۔ کیوں؟ اس کے روحانی جو ہیں، ان کے ماں باپ جو ہیں، روحانی ماں باپ جو ہیں ان کے ناپاک یہودی تو ہیں، یا RSS یہودی تو ہیں، سارے سب انہی کا کام چل رہا ہے۔ یاد رکھیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ظالم قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مٹایا کہ نہ ظالم رہا نہ اس کا ظلم رہا۔ پہلے خداوند قدوس کی عادت اللہ یہ ہے کہ پہلے اس کے لاؤ لشکر کو ختم کرتا ہے، اس کے بعد اس کو ختم کرتا ہے تاکہ تکلیف زیادہ پہنچے۔ فرعون کے سامنے اس کی ملٹری، اس کا لشکر سب کچھ غرق کر کے بعد فرعون کو اللہ نے غرق کیا ہے۔ تو ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہم جا سکیں، اگر ہم باہر نکل کے مظاہرے بھی کریں گے تو کیس ہو جائے گا ہمارے اوپر، کیونکہ ان کی نظروں میں تو وہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے۔ تو ہمیں 3 کام کر سکتے ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلی بات تو اللہ کے پاس بھیک مانگنی، اس میں تو کچھ خرچہ نہیں ہوتا ہمارا، دعا کریں، اور ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، اور یہ جو ہمیں رات دن دیکھ رہے ہیں نا موبائل میں کیا کیا کہ دیکھ رہے ہیں، ان کا تو نام بھی ہمارے ذہن میں نہیں رہتا، ان کو ختم کر کے اپنے ڈیٹا کو، اپنے MB کو، اپنے پیسوں کو فلسطین کے مسلمانوں کی مظلومیت کو پھیلانے کے لیے دنیا میں اس کے لیے عام کریں۔ سب سے بڑا کام ہمارا دعا کا ہے، اور دعا کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں۔ وقت ہے، یہ نہ سمجھے فلسطین پر ہو رہا ہے، ہمارے ہی اوپر ہو رہا ہے، یہاں بھی تو وہی چل رہا ہے۔ بچہ بچہ نمازی بنے، گھروں میں نماز کا ماحول بنے، عورتیں بھی پلہ پسار کر گھروں میں دعائیں مانگے کہ ان کے آنچل چھن رہے ہیں، ان کے نقاب چھن رہے ہیں، ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے، ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا ہے، وہ ہماری بہنیں تو گھروں میں ماں اور بہنیں بھی دعائیں کریں، بچے بھی بچوں کو لے کر کے بیٹھے گھروں میں ایک ماحول بنائیں، بچے دعا کریں، بچوں کی مجلس لگے، بچے معصوم ہیں، خاص طور سے نوجوان بیٹھیں، بوڑھوں سے بھی آمین کہلائیں۔ تو یہ کام تو ہم کر لیں، یہ نہیں بھائی چلو مسجد میں جمع ہو گئے، ایسا نہیں۔ مسلمان کو تو 5 وقت دعا کرنی ہے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی، تو یہ اس کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ وہ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنوایا تھا آدم علیہ السلام سے، لیکن سب سے پہلا قبلہ نماز فرض ہوتی کیا ہوا؟ مسجد اقصی۔ لیکن آقا کی تمنا پر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، آقا کا چہرہ جب آسمان کی طرف بار بار اٹھتا رہتا تھا تو اللہ کو آقا کی آرزو اور تمنا تو پوری کرنی تھی، اس لیے قبلہ منتقل کر دیا۔ تو بڑے فضائل ہیں، ہماری نبیوں کی سرزمین ہے، ہزاروں نبی وہاں دفن ہیں، اور اللہ نے برکتیں ہی برکتیں وہاں رکھی ہیں۔ تو برکتوں کی وجہ سے اللہ کی ضرور، اور یاد رکھیں یہ بھی حدیث پاک میں کہ جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوگا، یا شام میں صلح اور صفائی نہیں ہوگی، امن نہیں ہوگا، جب تک مسلمان ساری دنیا میں سکون نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہم ان کے لیے دعا کریں۔ بات تو ہو چکی تھی تفصیلی، مجھے بھی ضمناً کچھ باتیں عرض کرنی تھی، اس لیے دعا فرما لیں، نماز کا بھی وقت ہو جائے گا۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے یہ معصوم بچے، بے گناہ نوجوان جن کے اللہ عبادتوں کو قبول کرتا ہے، یہ بوڑھے اللہ جن سے شرماتا ہے، اللہ کس کی دعا کو قبول کر کے بیڑا پار فرمائے۔ ویسے اللہ کے بندے دعا کر چکے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے رمضان میں اللہ والوں نے بھیک مانگ لی ہے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ بدل دیا ہے۔ ناقابل یقین نقصان ہوا ہے ظالموں کا،
ٹینکوں پر قبضے ہو چکے ہیں، فلائٹوں کو بھی گرایا جا رہا ہے، ان کے جنگی طیاروں کو، جو بمبار طیارے ان کو بھی گرایا جا رہا ہے، ہیلی کاپٹروں کو گرایا، اللہ کی مدد ہو رہی۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں، ابابیل سے کام لے لے، وہ چیونٹی سے کام لے لے، وہ مچھر سے کام لے لے، بس یہ ہے ہمارا بھی انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام آ جائے۔ اب یہ سمجھیں گے آپ انگلی، میں تو کہا کرتا ہوں انگلی تو کیا کٹائیں گے، ہر جمعرات جمعہ ناخن نہیں کاٹتے ہم، ناخن بھی سنت کے مطابق نہیں ہمارے، تو انشاءاللہ ایک تو سنت یہ زندہ کرنی، ہر جمعرات جمعہ ناخن کٹ کریں گے۔ دوسری سنت چہرے پر داڑھی رکھنی ہے انشاءاللہ۔ ارے بھائی سکھ پگڑی اتارنے کو تیار نہیں، کسی جگہ کا بال کٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، پنڈت بورڈ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یہودی اپنے سیوے کو اتارنے کو تیار نہیں۔ کیا ہمارا دین اتنا سستا ہے؟ ہمارے نبی کا خون، ہمارے نبی کا خاندان کا خون، صحابہ کا خون اتنا سستا ہے۔ سفر حج میں جب جانا ہوا، رومان پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے، میں نے کہا بھائی ہم نہیں چڑھیں گے، وہ پہاڑی ہے جس پر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ میں نے کہا ہم نہیں چڑھیں، کیوں حضرت؟ میں نے کہا جس پر اتنا پاک اور پوتر خون لگا ہو صحابہ کا، اس پہ ہم پیروں سے رو دیں، ہماری ہمت نہیں، بھائی نیچے کھڑے ہو کے دعا کر کے چلے جائیں۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ صحابہ کا خون لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون، آپ احد پہاڑ کے درے میں آپ کو چھپایا گیا ہے، آپ بے ہوش ہوئے ہیں، اور ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے، ناخن نہیں کٹ کر سکتے، دسترخوان پر سنت کے مطابق کھانا پینا نہیں کر سکتے، اور یہ جتنی سنتیں ہیں ان کو ادا کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا اور نبی کا کوئی ہمارا فائدہ ہے۔ تو انشاءاللہ فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ تو انشاءاللہ سنتوں کو زندہ کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، گھروں میں ایک ماحول بنائیں گے، تعلیم گھروں میں کریں گے، انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، امہات المومنین کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات جب گھروں میں سنائے جائیں گے، ماحول بنے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ یہاں ہمارے سے چوک ہو رہی، تو اس میں بھی چوک ہوئی نا، ہم نے ان کو جگہ دی، وہ گھر میں گھس کے بیٹھی۔ جس گھر میں کوئی نہیں رہا کرتا، جنات بچ جایا کرتے ہیں، تو اس لیے دعا فرما لیں، بات تو ہو چکی ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیں۔ مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يا ودود يا ودود يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا معهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم فل حدهم اللهم خالف بين كلمتهم ومحو آثارهم واقطع دابرهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وأنجز من وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين وانجز وعد وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ رب کریم ہم سب تیرے سیاہکار گناہگار بندے ہیں، مولا تیرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، یا اللہ تو تیرے فضل و کرم سے ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے میں جو چوک بھول کوتاہی ہو رہی درگزر فرما کر تیری بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ عظیم فریضے کی ادائیگی کے بعد تیرے در میں بیٹھے ہیں، پلہ پسارے ہوئے ہیں، یا اللہ دست بدعا ہیں، تیرے در کے بکاری بن کر بیٹھے ہیں، تیرے در کے سوالی بن کر بیٹھے ہیں، تیرے در کے دریوزہ گردن بن کر بیٹھے ہیں، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں، کوئی چوکھٹ نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں جہاں سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھیک مل سکے۔ یا اللہ تو تیرے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے تحت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ اس مقصد سے ہماری جھولیوں کو پر فرما دے۔ یا اللہ ہم تو تیرے ناکارہ بندے ہیں، ساری دنیا میں تیرے برگزیدہ بندے، تیرے ولی بندے، علماء ربانیین، ائمہ معزنین، حفاظ قرم، ائمہ مجتہدین اور تیرے دوست، تیرے ولی ساری دنیا میں تیرے سامنے پلہ پسارے بیٹھے ہیں، مولا ان کی دعاؤں کے ساتھ ہماری دعاؤں کو بھی شامل فرما کر یا اللہ فلسطین میں فتح مبین عطا فرما، فلسطینی مجاہدین کو ہمت اور حوصلہ اور عزم و استقلال کے پہاڑ بنا دے، رسد اور قوت کے انتظامات فرما دے، یا اللہ جن جن چیزوں کی ضرورت ہے بر وقت مہیا فرما دے۔ یا اللہ غزہ کے مسلمان پانی سے، کھانے سے، روشنی سے، ہر چیز سے ترس رہے ہیں، مولا زمین تو تیری ہے، کائنات تو تیری ہے، کھانا پینا تو تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے، خالق و مالک تو تو ہے۔ یا اللہ تیرے بندوں کو تیری روزی سے، تیرے کھانے پینے سے روکا جا رہا ہے، مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما کر تیرے بندوں کو کھانے پینے کے انتظامات یا اللہ مہیا فرما دے، رسد اور قوت کے انتظامات فرما دے، یا اللہ ظالم کو نیست و نابود کر دے، تمام بلاد اسلامیہ کے سربراہوں کو متفق اور متحد فرما کر اسلامی سمجھ اور اسلامی شعور عطا فرما کر یہود و نصارہ کفار و مشرکین کی نت نئی چالوں کو سمجھ کر اتفاق کے ساتھ ان سے نمٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام بلاد عرب، تمام مسلم قوم کے سربراہوں کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ توف و تفنگ بھی تو تیری مخلوق ہے، جو ظلم کے جو ہاتھ چل رہے ہیں ظالم کے وہ بھی تو تیرے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ظالموں کے ہاتھ شل کر سکتا ہے، ظالموں کی طاقت اور قوت کو چھین سکتا ہے، ظالموں کو تو یا اللہ زمین بوس کر سکتا ہے، زیر و زبر کر سکتا ہے، اب سے پہلے بھی تو نے کیا ہے، مٹھی بھر جماعتوں سے بلکہ پرندوں سے، چرندوں سے تو نے مروایا ہے، جانوروں سے تو نے ہلاک کرایا ہے۔ اے مولا تو تیرے فضل و کرم سے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے فیصلے فرما دے۔ الہ العالمین غزوہ احزاب میں تو نے خود فرمایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا۔ یا اللہ تو نے تو تیرے فضل و کرم سے فرما دیا کہ نہ ابابیل کی ضرورت، نہ تمہاری ضرورت، نہ کسی کی ضرورت، میں خدا ان ظالموں کے لیے کافی ہوں۔ یا اللہ تیرے کن کہنے سے نیست و نابود ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ تو تیرے فضل و کرم سے ظالم کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں ہے تو ظالم کو تمام دنیا کی سرزمین پر پاک اور صاف فرما دے، ایسے ظالموں سے ساری دنیا کی سرزمین کو پاک اور صاف کر دے، ظالموں کے جو بیڑے سمندروں میں ہیں ان بیڑوں کو غرق فرما دے، جیسا کہ تو نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنسوؤں میں 7 لاکھ یا اللہ ان کی فوجوں کو غرق کر دیا تھا ظالموں کو، اسی طریقے سے آج تیرے برگزیدہ بندے رو رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندے رو رہے ہیں، ان تمام کے آنسوؤں کو جمع فرما کر ان ظالموں کے بیڑوں کو غرق فرما دے، ان کے ہتھیاروں کی طاقت اور قوت کو چھین لے، ان کے دماغ کو شل فرما دے، ان کی عقل کو ختم فرما دے، یا اللہ اور مجاہدین کو حوصلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بچے بڑے چھوٹے شہید ہو چکے، ہزاروں شہید ہو چکے ہیں، تیرے محبوب کے 5000 صحابہ نے شہادت دی تھی، یا اللہ ان صحابہ کے شہادت کے خون کا لاج رکھ فرما کر، اسی طریقے سے جو 50 برس سے لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے، یا اللہ ان کے خون کی لاج فرما کر قبلہ اولا کو آزاد فرما دے۔ یا اللہ
ہمارے لیے بھی یہ مقدر فرما کہ ہم وہاں جا کر کے نماز پڑھیں جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ یا اللہ تو نے مکے میں بلایا، مدینے میں بلایا، بیت المقدس میں بھی بلانے پر تو قادر ہے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو بیت المقدس کے لیے آزاد فرما دے تاکہ تمام مسلمان آزادی کے ساتھ وہاں جا کر کے عبادت کریں۔ یا اللہ تو خیر کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کے قرضوں کو اتروا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشان کو دور فرما دے۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، زمین جائیداد مکان دکان باغ و بہار فیکٹریوں کی حفاظت فرما، جو بھی ذرائع آمدنی ان سب کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مکاتب خانقاہوں مرکزوں کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ کا تحفظ اور بقا فرما، ان کے اندر کام کرنے والوں میں خلوص للہیت عطا فرما۔ اللہ جو بھی چلت پھرت ہو رہی، اجتماعات ہو رہے، رائے مشورے ہو رہے ہیں، ذریعہ بنا کر عالم میں ہدایت کے پھیلنے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، قلعہ قبلہ اولا کو آزاد فرما، ہم سب کو ساری امت مسلمہ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو بھی دنیا میں دعا کر رہے ہیں تیرے بندے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی میسر فرما دے۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم دعا کرنے بیٹھے تھے، مظلوم بے بس بے کس بے گھر بے سر و سامان فلسطین غزہ کے مسلمانوں کے لیے، یا اللہ تو ہماری اس فریاد کو سن لے۔ ہم تیرے دربار میں یا اللہ اپنی اپلیکیشن درج کرا رہے ہیں دعا کی۔ یا اللہ ہم ان کے ساتھی ہیں، یا اللہ تو اس طریقے سے ان کا ساتھی ہمیں بنا لے۔ یا اللہ ان کا ساتھ ہمیں میسر فرما دے۔ الہ العالمین تو تیرے فضل و کرم سے ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ جتنے بھی یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ یہ تیرے بندے چھوٹے بڑے سب ہاتھ پھیلائے ہیں، جو بھی ان میں تیرا محبوب بندہ ہے اس کی برکت سے اور تیرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل میں محض تیرے لطف و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ له ما